بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چلیں جی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادورو بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی، اس سے خون یا روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر اس کی ٹٹیاں بناتی، پھر انہیں بیچ کر انتہائی سادگی سے اپنی اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کا اور اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک اٹھی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کے اٹھی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہو جانے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ ان لوگوں نے نظر بانی کی، اگر اس خطرے سے نجات مل گئی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس ساتوں کی ہڈی اٹھا کر کشتی میں نہ پھینکنے کو کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سوت کی اس ہڈی سے فائدہ اٹھایا، کشتی کا سوراخ اچھی طرح بند کیا اور ڈوبنے سے نجات پائی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عادل تر اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافق غلط کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہہ کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیرے بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اسے شخص سے کہی تو فوراً دورا اپنے گھر گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا کر کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے؟ شہوت پرست مرد نے کیا یہ کہا، یہ شخص میری علم موجودگی میں میرے گھر آیا اور میری بیوی سے زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا تھا اور بہت خاموش تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس جوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اسے ہفتے کے آخر میں اس جوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایسی جوان کے لیے طرب پیدا ہوئی اور اسے کہا کہ اے جوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ جوان نے کہا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل کا مشہور معروف اور بزرگ فرد ہے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام نے تمہیں حکم
دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد رات کو اس کے پاس رہو، تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ، البتہ 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا موجب بنا کہ اس معروف شخصیت کی بیٹی مذکورہ جوان کی بیوی بنی۔ اس جوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حقوق کے مطابق کیا اور وہ 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے جوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ جوان نے کہا، یہ دو اتنے اچھے گزرے ہیں کہ بیوی پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ اس 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران میں جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن اب نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت 20 سال تک معاف کر دی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔